بتائیں کہ 2018 کی شاید آخری پریس کانفرنس کر رہے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری، آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اس کے اوپر ان کو بریف کیا جائے۔ سندھ کے جو لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ جو اسکیم ہمارے سامنے آیا ہے اس کے اصل جن کو نقصان پہنچا ہے یا اصل وکٹم جو ہیں وہ سندھ کے لوگ ہیں، کیونکہ جو جے آئی ٹی بنی ہے اس نے بتایا ہے کہ کس طرح سے سندھ کے لوگوں کا پیسہ بجائے اس کے کہ وہ سندھ میں خرچ ہوتا وہ دبئی اور لندن میں خرچ ہوتا رہا۔ اس جے آئی ٹی میں جو انکشافات ہوئے ہیں ان میں یہ لگا کہ جو سندھ کی حکومت ہے اس کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، وہ اس کو ایک پرائیویٹ کمپنی کی سبسیڈری کے طور کے اوپر گورنمنٹ آف سندھ کو رن کر رہے تھے۔ اور جس طریقے سے ہم نے دیکھا کہ کسانوں کو ملنے والا پیسہ، عام ہسپتالوں میں خرچ ہونے والا پیسہ، جو سندھ کی سکھ انڈسٹریل یونٹس کو پیسہ جانا تھا، وہ تمام پیسہ ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے مختلف اکاؤنٹس سے ہوتا ہوا زرداری صاحب کے اور زرداری صاحب سے متعلقہ کمپنیز کے اندر ہوا۔ اس سارے معاملے میں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا کردار ہے، اگر اس کی تعریف نہ کی جائے تو ظاہر ہے کہ معاملہ ادھورا ہے۔ یہ مقدمہ ہم نے شروع نہیں کیا تھا، یہ مقدمہ 2015 میں شروع ہوا تھا، ایک نظام کے تحت، ایک سسٹم کے تحت شروع ہوا تھا۔ 2016 میں اگر آپ کو یاد ہو تو چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس کی تھی، اور چودھری نثار صاحب نے پریس کانفرنس میں یہ کہا تھا کہ اکاؤنٹس ہیں جو کہ ایک ہی اکاؤنٹس ہیں جن سے ایان علی کے بل پے ہوئے ہیں، انہی اکاؤنٹ سے بلاول ہاؤس کے بل پے ہو رہے ہیں۔ سو گویا یہ معاملہ 2016 سے ہی وفاقی حکومت اور ایف آئی اے کے ریڈار کے اوپر تھا، ان کو علم تھا۔ فرق کیا ہوا؟ یہ 2018 کا جو سال ہے جو پاکستان کے لیے جو خوشی لے کے آیا ہے، جو تحریک انصاف کی حکومت کی صورت میں اور عمران خان کی ایمرجنس کی صورت میں جو آئی ہے، اس سے ایک بہت بڑا فرق آیا ہے پاکستان میں۔ اور وہ فرق یہ آیا ہے کہ اب کچھ لو اور کچھ دو کی سیاست کا زمانہ ختم ہوا۔ جو چیز 2015-16 میں نون لیگ کی حکومت کے علم میں تھی، اس کو اتنے سال کیوں دبا کے رکھا گیا؟ چودھری نثار صاحب تو وزیر داخلہ تھے، خود ان کو بھی جواب دینا چاہیے۔ آج تو ان کو بڑی فکر ہے کہ اپوزیشن ختم ہو جائے گی۔ آپ بتائیے 2 سال آپ کیوں خاموش رہے؟ اور آپ نے تو پریس کانفرنس کی اور آپ نے کہا کہ اکاؤنٹس جو ہیں وہ ہمارے علم میں تھے اور ہمارے آگے جا رہے تھے، اور کچھ لوگوں کو اب یہ فکر پڑ گئی ہے کہ جناب یہ مسلم لیگ نون کی سیاست کی لیڈرشپ اور پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ جیلوں میں چلی جائے گی تو جمہوریت کیسے چلے گی؟ تو پھر اس کا بڑا آسان حل ہے، ہم اپنے قوانین میں کرپشن کی تعریف چینج کر دیتے ہیں اور کرپشن کو ایک حلال موڈ آف انکم طے کر لیں۔ ہم کہہ دیں کہ کرپشن سے کمایا گیا پیسہ عین عبادت ہے، اور اس میں پھر زرداری صاحب اور نواز شریف کی سیاست کرنے کا تو پھر واحد طریقہ اب یہی رہ گیا کہ ہم کرپشن کو لیگلائز کر دیں۔ کیونکہ اگر آپ کرپشن کو لیگلائز نہیں کرتے، کرپشن کو لیگل سٹیچر نہیں دیتے، تو زرداری صاحب اور نواز شریف کی سیاست تو دفن ہو چکی۔ جو جے آئی ٹی کی جو تمام کی تمام پروسیڈنگز ہیں، ہم نے اس کو کنٹرول نہیں کیا۔ ہم اداروں کو کنٹرول کرنے پہ یقین ہی نہیں رکھتے۔ ہم اداروں کو ایک کھلے ماحول میں، آزادانہ ماحول میں کام کرنے، یہی ہمارا الیکشن کا وعدہ تھا، یہی ہم نے آ کے کیا کہ ادارے اپنا اپنا کام کھل کے کریں، ہم ڈکٹیٹ نہیں کرتے ہیں۔ لیکن جمہوریت میں ظاہر ہے کہ ہم حکومت ہیں، حکومت کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، وہ ذمہ داریاں ہم نے پوری کرنی ہیں، ہم پوری کر رہے ہیں۔ جو آج ایک تاثر کچھ دنوں سے یہ پیدا کیا جا رہا تھا کہ ہم گویا سندھ حکومت کا تختہ الٹنے کی کر رہے ہیں۔ کسی وفاقی وزیر نے، کسی
ہم میں سے تو کسی نے نہیں کہا کہ گورنر رول لگ رہا ہے. ہم میڈیا میں اسپیکولیشنز آتی ہیں، میڈیا کا ایک اپنا کردار ہے، وہ اپنی حساب اور کتاب سے اپنے انالیسس کرنے میں آزاد ہے. ہم تو اسے باؤنڈ نہیں کر سکتے میڈیا کو. میڈیا کی ایک اپنی سوچ ہے، اس کے مطابق وہ چلے گا. لیکن ہماری بات طے ہے، نہ ہم انویسٹیگیشن کو کاؤنٹر کرتے ہیں، نہ ہم انویسٹیگیشنز کو روکتے ہیں، نہ ہم اس کے کانسیکوینسز کو روکتے ہیں. جس طرح پچھلی بار MLN نے پہلے نواز شریف صاحب میں اور زرداری صاحب میں COD کیا تھا، وہ یہ COD تھا کہ اگر ہماری چوری نکلے گی تو آپ اس پہ پردہ ڈالیں گے، اگر آپ کی چوری نکلے گی تو ہم اس پہ پردہ ڈالیں گے. اس کو انہوں نے COD کا نام دیا ہوا تھا. لہٰذا پہلے نواز شریف صاحب کی بھی جو چوری ہے، یہ بھی کوئی یہ تو نہیں کہ کل ہوئی ہے. ہر ایک کو حدیبیہ کا پتہ تھا، ہر ایک کو پتا تھا کہ ان کی پراپرٹیز ہیں. ایون فیلڈ اپارٹمنٹس جو ہیں ان میں کون وزیر ہے اور کون صحافی ہے ماشاءاللہ جو ایون فیلڈ میں نواز شریف کا مہمان نہیں رہا. لیکن کیا تھا، پردے پڑے ہوئے تھے، اس پہ بات نہیں کرنی، اس پہ بات نہیں کرنی. کیا ہوا، میاں صاحب نے اگر چند 100 ارب روپے کما لیے ہیں تو چند 100 لگائے بھی تو ہے نا. یہ فلسفی چل رہی تھی. ہم نے آ کر کے نواز شریف صاحب کے مقدمے ہوں، زرداری صاحب کے مقدمے ہوں، ہم نے کہا بھائی یہ قانون ہے، یہ عدالتیں ہیں، یہ تفتیشی ایجنسیز ہیں، یہ اپنے اپنے کام کریں گے. ہم نے تمام اداروں کو مضبوط کیا. اب بھی اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا، SCCP کا چیئرمین ہے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث، اسٹیٹ بینک کا گورنر لگا دیا وہ منی لانڈرنگ میں ملوث. آپ جو منسٹر فائنانس لگا رہے تھے وہ منی لانڈرنگ میں ملوث. جو اہم عہدوں کے اوپر تعیناتیاں ہوتی تھیں وہ تمام کے تمام پارٹنرز تھے. قطر میں سفیر لگ گیا ہے جی، وہ پتہ چلا وہ بھی منی لانڈرنگ میں ملوث. فلانی جگہ کے اوپر دبئی میں بندے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہمارے منی لانڈرنگ میں ملوث. ایک نیٹ ورک بنائے تھے انہوں نے. زرداری جس کو GIT نے سسٹم لکھا ہے، وہ زرداری صاحب کا ایک اپنا نیٹ ورک چل رہا تھا سندھ میں، ان کا اپنا نیٹ ورک چل رہا تھا پنجاب میں اور باقی جگہوں کے اوپر. اور دونوں ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے، ہنسی خوشی لوٹ مار کر رہے تھے کہ عمران خان آ گیا. ان کی جو ساری اسکیم فلاپ ہوئی وہ اس پہ فلاپ ہوئی کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ عمران خان اکیلا دونوں پارٹیوں سے مل کے بھی زیادہ سیٹیں لے جائے. جو ساری اسکیم کا فیلئر ہوا، ورنہ تو ماشاءاللہ ہنسی خوشی زندگی گزرتی رہنی تھی. وہ ساری اسکیم کا فیلئر یہ ہوا کہ PTI اور عمران خان دونوں جماعتوں سے مل کر بھی زیادہ سیٹیں لے گئے. اب فکر کیا پڑی ہوئی ہے، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ ہم سندھ حکومت تبدیل کر رہے ہیں، ہم تو نہیں کہہ رہے کہ سندھ میں گورنر رول لگانا چاہیے. لیکن چونکہ بنیادیں کمزور ہیں، وہ ہل گئی ہیں، اس کی وجہ سے ایک تاثر ان کو لگ رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں. میں ابھی دیکھ رہا تھا بلاول صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر ابو اجازت دیں تو ہم 10 دن میں وفاقی حکومت جو ہے وہ گرا سکتے ہیں. تو بھائی اگر ابو نہیں گرا سکے تو آپ کیسے گرا سکیں گے؟ تو ابھی اپنی فکر کرنی چاہیے پیپلز پارٹی کو. ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ گدھ اور گیدڑ سندھ اسمبلی سندھ کے اوپر جو ہے وہ نہیں آ سکیں گے. گدھ اور گیدڑ سندھ سے تو چمڑے ہوئے ہیں. گدھ وہ سلوک نہیں کرتے اپنے لوگوں کے ساتھ جو آپ نے وہ سلوک کیا. کسانوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے، مزدوروں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے، مریضوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے، تھر کے بچوں کا پیسہ آپ لوٹ کے کھا گئے. اور یہ وہ پیسے تھے جو ان غریبوں کے اوپر تھے، جو غریب سندھیوں کا پیسہ آپ لوگوں نے یہاں سے چوری کیا اور اس کے بعد آپ نے اپنی عیاشی کے لیے دبئی
اور لندن میں محلات تعمیر کیے، جہاز خریدے، کیا عیاشی ہے جو آپ نے نہیں کی؟ پھر ثابت ہوا کہ یہ جو ہر بات کے اوپر وفاق کو، پنجاب کو بلیم کرنے کی روایت ہے، اس کے پیچھے کیا کہانی؟ یہ سارے وہ تامن نے کہا نا کہ وچوں وچوں کھائی جا اتوں رولا پائی جا، یہ سارے اس فلسفی پہ عمل کرتے ہیں۔ اندر اندر سے انہوں نے پورے سندھ کو کھوکھلا کیا، پورے پنجاب کو کھوکھلا کیا، اور نعرے بھی لگاتے ہیں، انہی کے نعرے لگاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلانا کھا گیا۔ نہیں صاحب، آپ کھا گئے۔ سارے کا سارا پیسہ، سندھ کا پیسہ آپ نے، اومنی گروپ نے اور زرداری صاحب نے اور سندھ کی حکومت میں شامل لوگوں نے مل کے کھایا۔ ہمارے اب سندھ حکومت کا مسئلہ اس وقت کیا ہے؟ آج مجھے سندھ میں جانا تھا، ملاقاتیں بھی ہم نے طے کر لی تھی، لیکن سپریم کورٹ سے یہ آج کی پروسیڈنگ سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ گویا ہم سندھ میں کچھ تبدیلی کے لیے ایکٹیو ہو رہے ہیں، جس کے بعد آج پرائم منسٹر صاحب سے میری کوئی 3 ملاقاتیں ہوئیں اور اس کے اوپر ایک طویل ڈسکشن ہوئی، اور ہم نے یہ فیصلہ کیا، پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ تاثر نہیں جانا چاہیے کہ ہم کوئی سندھ کی حکومت کی تبدیلی کرنا چاہتے ہیں یا ہم کوئی سندھ میں انٹرفیئر کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بالکل انٹرفیئر نہیں کرنا چاہتے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ یہ رہے ہیں کہ مراد علی شاہ صاحب کو ریزائن کرنا چاہیے۔ کیوں ریزائن کرنا چاہیے؟ ان کے اوپر سنگین الزامات آئے، اور آج چیف جسٹس صاحب نے بالکل درست طور کے اوپر یہ پوائنٹ آؤٹ کیا کہ چیف منسٹر کا نام جو ہے وہ ECL میں آئے گا، اگر انہوں نے باہر جانا ہوا تو کیا کریں گے؟ سو ہمارے ملک کی تاریخ تو یہ ہے کہ سٹنگ فائنانس منسٹر کو وزیر اعظم کا جہاز دیا گیا، وہ اس کے اوپر ملک سے فرار ہو گئے، اب تک واپس نہیں آئے۔ اسحاق ڈار صاحب، شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم تھے، وہ فائنانس منسٹر تھے، وہ پاکستان کے آفیشل دورے کے اوپر باہر تشریف لے کے گئے، وزیر اعظم کے جہاز کے اوپر، واپس نہیں آئے۔ یہ ہماری تاریخ ہے۔ اصولی تو ہمارے وفاق میں 2 وزراء نے، پہلے ڈاکٹر بابر اعوان نے، پھر اعظم سواتی صاحب نے ریزائن کیا صرف جب ان کے خلاف چارجز فارملائز ہوئے۔ پاکستان میں یہ روایت نہیں تھی، لیکن ان دونوں حضرات نے ریزائن کیا اس بات کے اوپر۔ کیا جو اصول ہم اپنے لیے اپلائی کریں، یہ نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے لیے اور اصول رکھا ہوا ہے، ہم نے اپنے لیے اور اصول رکھا ہوا ہے، ہم نے اس اصول کے اوپر عمل کر کے دکھایا ہے۔ ہم نے 2 وزراء جو ہے انہوں نے ریزائن کیا ہے، اور اب ہم اسی اصول کے تحت ہم یہ مراد علی شاہ صاحب کو کہہ رہے ہیں آپ ریزائن کریں، اور پیپلز پارٹی کا نیا وزیر اعلیٰ آ جائے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں، آپ پیپلز پارٹی کے اندر سے نیا وزیر اعلیٰ لیں۔ گورنر رول تو آؤٹ آف، اس کا تو کچھ جواز ہی نہیں ہے نا، ایک جمہوری حکومت ہے، جمہوری حکومت چل رہی ہے، اسمبلی ہے، لیکن یہ بھی کوئی اصول نہیں ہے کہ وزیر اعلیٰ جس کے اوپر یہ براہ راست الزامات ہوں کہ وہ اپنی حکومت کو استعمال کر رہا تھا ایک گروپ کے پیسے بنانے کے لیے، وہ کنٹینیو کرے۔ اور سندھ میں جو آپ کو دباؤ نظر آ رہا ہے اس وقت، یہ تحریک انصاف کا دباؤ نہیں، یہ سندھ کے MPs کا دباؤ ہے۔ سب لوگوں کو تو برابر، وہ سارے لوگ تو کھانے میں شریک نہیں ہے نا، یہ تو ایک چھوٹا سا کنبا ہے جو سارے وسائل کو کھانے میں شریک ہے۔ زیادہ تر لوگ تو بیچارے شریف لوگ ہی ہیں نا، جن کا اس لوٹ مار میں کوئی حصہ نہیں، لہٰذا وہ دباؤ ڈال رہے ہیں۔ ان میں سے بے شمار لوگ ہمارے ساتھ بھی رابطہ کرتے ہیں۔ ابھی میں سندھ نہیں گیا تو میرا فون جو ہے اس کے اوپر کئی سندھی جو ہمارے سندھ کے MPs ہیں، پیپلز پارٹی سے تعلق رکھنے والے MPs، ان کے فون اور میسیجز آئے ہیں کہ اگر آپ ملے تو ہمیں بھی ملے۔ تو یہ سندھ کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ایک دباؤ ہے جو مراد علی شاہ صاحب کے اوپر اور پیپلز پارٹی کے اوپر آ رہا ہے۔ تو یہ حکومت
जिस तरीके से हुकूमत को बनाना, हुकूमत को मैंडेट देना अवाम का इख्तियार है, चीफ मिनिस्टर को रखना असम्बली का इख्तियार। तो इट विल बी फॉर द प्रोविंशियल असेंबली ऑफ सिंध कि वो नए साल के बाद इस तोहफा देंगे पाकिस्तान के लोगों को, या कि वो इन्हीं के साथ गुजारा करना चाहते हैं। हमारी अलबत्ता यकीनी तौर के ऊपर मुराद अली शाह से ये अपील भी होगी, ये दरख्वास्त भी होगी और ये एडवाइस भी होगी, क्योंकि अपील वगैरह को तो आपको पता है हमारे यहाँ सुनने का रवाज नहीं है। हमारी नसीहत होगी उनको कि वो इस ओहदे से खुद हट जाए, क्योंकि अगर वो इस ओहदे से खुद नहीं हटते हैं तो फिर सिंध की जो असम्बली है वो उन्हें खुद भी हटा सकती है, और अगर वो ज़ाहिर उनको खुद हटाएगी तो एक जमहूरी अमल होगा। अब JIT ने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, जिनकी तरफ जो है आज सुप्रीम कोर्ट ने बात भी की है, या सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर बहस भी आई है, जो 16 रेफरेंसेस उन्होंने उनको कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त की है कि उनको वो फाइल करने की इजाज़त दी जाए। दोबारा हमारा उससे कोई ताल्लुक़ नहीं। सुप्रीम कोर्ट कहेगी 16 रेफरेंसेस फाइल करेंगे, 16 रेफरेंसेस फाइल करेंगे। सुप्रीम कोर्ट कहेगी एक भी रेफरेंस ना फाइल करे, एक भी रेफरेंस नहीं फाइल करेंगे। JIT के मेरिट्स को डीमेरिट्स डिस्कस करना मेरा प्रेरोगेटिव नहीं है, हुकूमत का प्रेरोगेटिव नहीं है। ना ही JIT हमने बनाई, ना ही JIT की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर, उसके मेरिट्स के ऊपर कमेंट करना जो है वो कोई हमारा, वो उसके ऊपर अमल दरामद जो होना है वो उसका फर्ज है। लेकिन जो एक अमूमी सियासी सूरत हाल है उसके अंदर यकीनी तौर के ऊपर जो परेशानियां हैं वो नज़र आ रही हैं और बार बार उनको रिपीट किया जाता है। जो इस वक्त हमारा ये कह लीजिए कि इस वक्त हमारा ये इस वक्त पाकिस्तान का इंटरेस्ट है, हमारा हुकूमत का इंटरेस्ट है कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ जाए, लेकिन स्टेबिलिटी से कुछ लोग इस बात को जोड़ते हैं कि अगर आप करप्शन केसेस की तहकीकात करेंगे तो स्टेबिलिटी खराब होगी। हम इसको उल्ट समझते हैं। हम समझते हैं कि अगर करप्शन के ऊपर तहकीकात होंगी, अगर आपके जो शफाफियत आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी मामलात में, निज़ाम में, तो स्टेबिलिटी आएगी, तो मुआशी इस्तेहकाम आएगा। और इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मुआशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रहा है और इमरान खान की क़यादत में हम इंशाअल्लाह ये जो हमारा अमल है, जो एक अकाउंटेबिलिटी का, एहतसाब का, वो भी जिस तरह से आगे बढ़ेगा इंशाअल्लाह ताला उसको हम लेके आगे चलेंगे। थोड़ा सारा यहाँ पे मैं एक सिर्फ पॉइंट और जिसमें मैं बात करना चाहता हूँ, वह असगर खान केस। आज असगर खान केस के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश हुई उसके ऊपर भी वज़ीर-ए-आज़म साहब से तफसीली जो है वो तबादला ख्याल हुआ, बातचीत हुई। हमारा एक मौक़िफ़ रहा है PTI का, और हम समझते हैं असगर खान केस एक बदतरीन मिसाल रही है पाकिस्तान में जमहूरी अमल को मुतासर करने की, और उसमें नवाज शरीफ और PMLN बराह रास्त मुलव्वस रहे। FIA ने जो रिपोर्ट दी है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने हुक्म दिया है कि कल उनको इसके ऊपर मुकम्मल एक ब्रीफिंग दी जाए, क्योंकि FIA ने ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई है। सुप्रीम कोर्ट की इम्प्लीमेंटेशन रिपोर्ट थी, बराह रास्त उन्होंने उसको जमा कराया है। हमारा इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ और PTI का मौक़िफ़, हमारा शुरू से जो मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ अब भी है, और हम समझते हैं कि अगर इसकी एविडेंस नहीं है तो भी वो समझ रहे हैं कि अगर FIA ने आज ये कहा है कि उसकी प्रोसिक्यूटेबल एविडेंस नहीं, ये जवाब मुनासिब नहीं। आपको जो इन्वेस्टिगेशन इसके ऊपर मुकम्मल जो है वो होनी चाहिए। कल इसके ऊपर पूरी जो है, कल या परसों में, इस हफ्ते में जो DG FIA है वो प्राइम मिनिस्टर साहब को मुकम्मल इसके ऊपर ब्रीफ करेंगे, और उसके बाद इंशाअल्लाह ताला इस पर भी हम जो कार्रवाई, जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो लेके आएंगे। आज आपकी प्राइम मिनिस्टर से 3 दफा मुलाकात हुई है, क्या इस बात पे गौर किया गया कि 172 आदमियों का नाम ECL में डाला गया है, क्या उनको वापस करने के लिए कोई बातचीत हुई? दूसरा, ये असगर खान वाले केस पे
کیا ایک FIA جو آپ کا بتایا جا رہا ہے اس نے بائی پاس نہیں کیا اس کو؟ آپ کے پرائم منسٹر جو انٹیریئر منسٹر ہے ان کو اس چیز سے اطلاع کیوں نہیں دی؟ کیا اس کی بھی کوئی انکوائری کر رہے ہیں یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا حکم دے رہے ہیں؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 172 لوگوں کی لسٹ جس کو ECL کے اوپر ڈالا گیا ہے، اس کا میں تھوڑا سا آپ کو پہلے قانونی پروسیس بتا دوں. کیبنٹ خود یہ فیصلہ نہیں کرتی. طریقہ کار یہ ہے کہ اگر نیب یا JIT یا FIA یا جو بھی متعلقہ ایک ادارہ ہے، جب وہ ہمیں ریفر کرے گا کیبنٹ کو کہ یہ جو لوگ ہیں ان کے بھاگنے کا خطرہ ہے یا یہ باہر جائیں گے تو آپ اس کو کریں، آپ ان کو کنسیڈر کریں ECL کے اوپر ڈالنے کا، تو ہماری پالیسی یہ ہے کہ ہم جو لوگ بھی JIT کی طرف سے، FIA کی طرف سے، نیب کی طرف سے ہمیں ریفر کیے جائیں گے، ہم ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالیں گے. اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے زلفی بخاری صاحب کا نام بھی اس کیبنٹ نے ریموو نہیں کیا، حالانکہ وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر تھے. ہم نے ان کا نام بھی ریموو نہیں کیا ECL سے. وہ بھی کورٹ کا فیصلہ لے کے آئے اور کورٹ نے کہا کہ ان کا نام ریموو کریں، تب ان کا نام ریموو ہوا. اب سپریم کورٹ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ان ناموں کو ریویو کریں. ہم اس کو ریویو کر لیں گے. لیکن جس طرح سے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بات بالکل صحیح ہے سپریم کورٹ کی. پرائما فیشائے جو مراد علی شاہ صاحب کا وہاں پر نام ہے، چیف منسٹر کا نام ہے، وہ برا لگتا ہے ECL کے اوپر ہونا. لیکن دوسری حقیقت بھی یہ ہے کہ سٹنگ فائنانس منسٹر پاکستان کا پرائم منسٹر کے جہاز میں یہاں سے فرار ہو گیا اور اب تک واپس نہیں آیا. SCCP کا چیئرمین، سٹنگ چیئرمین پاکستان سے فرار ہو گیا، واپس نہیں آیا. حسین حقانی صاحب ایک دفعہ باہر گئے ہیں، اس کے بعد ڈھونڈ رہے ہیں ان کو کسی طریقے سے آ جائیں باہر، واپس نہیں آئے. اور جتنے یہ بڑے بڑے لوگ ہیں ایک دفعہ چلے جائیں تو کب آتے ہیں. لیکن چونکہ جو بھی احکامات آئیں گے اس کو ریویو کریں گے، اس کے بعد اس کے اوپر انشاءاللہ تعالی جو بھی فیصلہ لیں گے وہ قوم کے انٹرسٹ میں فیصلہ. ہاں، وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے عرض کیا، FIA نے یہ سپریم کورٹ کے احکام کے اوپر براہ راست درخواست دے دی، وہاں پہ جمع کرا دی. وہ اس میں انہوں نے جو بائی پاس جو آپ کہہ رہے ہیں اتھارٹی کو، اس لیے کیا کہ وہ احکامات ہی کی نوعیت ایسی تھی، اور اس کے اوپر بریفنگ لے کے انشاءاللہ اگلی جو کارروائی ہے. چودھری صاحب، آج کل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے $2 ارب کی پیشکش کی ہے جس کے عوض انہوں نے NRO مانگا ہے. اس پہ حکومت کا ٹیک کیا ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ $2 ارب لے لیتے صحیح. ابھی تک کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے. $2 ارب ویسے نواز شریف صاحب کو چاہیے دینے، ویسے بھی پاکستان کا کچھ بھلا ہو جائے گا. پیسوں کی ضرورت ہے ویسے آج کل. سر، آپ نے جب کہا کہ آپ کے ساتھ کافی لوگ رابطے میں ہیں گورنمنٹ کے یا پیپلز پارٹی کے، کتنے لوگ ہیں وہ کیا چاہتے ہیں آپ سے، کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ اور دوسری بات ہے کہ آپ کے لوگ بھی ان کا یہ کہنا ہے کہ ان سے رابطے میں ہیں. آپ لوگوں نے کوئی انکوائری کی کہ آپ کے کون کون سے لوگ ان سے رابطے میں ہیں؟ دیکھیے، سوال پہلی بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف پہ تو کوئی کرائسس نہیں. لوگ ہمیشہ وہ رابطے میں ہوتے ہیں جن کے اوپر بحران ہوتا ہے. ہمارا تو بحران نہیں ہے، ہمارے تو ایون پاکستان کا بحران ختم ہو رہا ہے. جن کے اوپر سیاسی بحران ہے وہی لوگ رابطوں میں ہوتے ہیں. اور جس طرح سے میں نے عرض آپ کو کیا کہ جو پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں، پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ یا سندھ اسمبلی کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لوٹ مار میں شریک نہیں ہیں. ان کو تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، وہ کیوں دوسروں کے لیے کھڑے ہوں؟ جیسے آج کہہ رہے ہیں، جیسے زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ عوام تحریک چلائیں کہ ہمارے پیسے بچ جائیں. تحریک کا کوئی نظریہ ہوتا ہے، تحریک کسی بنیاد پہ ہوتی ہے. یہ تھوڑی تحریک ہے کہ میرے پیسے بچانے کے لیے آپ لوگ عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں. اس لیے جو ہے یہ ان کا وہ کہتے ہیں نا، یہ جو خطرہ ہے زرداروں کو، اسلام کے ٹھیکے داروں کو خطرے میں اسلام نہیں، جو جالب صاحب نے لکھا تھا، یہ وہی والا مواد. جی آپ نے کہا کہ ہماری کوئی نیت نہیں ہے سندھ میں حکومت کی تبدیلی کی یا گورنر آپ کی، لیکن آپ کے جو حکومت لیڈر ہے سندھ میں، خرم شیخ زمان صاحب اور حلیم عالم شیخ صاحب، انہوں نے میڈیا سے آن ریکارڈ یہ کہا ہے کہ
सिंध में पीपल्स पार्टी हुकूमत जगह पीटीआई की हुकूमत बनने जा रही है, तो ये उनकी ख्वाहिश है या पेशे प्रैक्टिस है, ये डिफरेंस हुई है जनाब में। देखिए बात यह है कि जिस तरह से मैंने ये अर्ज़ किया कि हम इसके लिए कोई साजिश नहीं कर रहे, लेकिन जाहिर है कि सिंध असम्बली के अंदर एक दबाव तो मौजूद है मौजूदा हुकूमत को हटने के लिए, लेकिन फ़िलहाल हमारा जो मुतालबा है या हमारी जो असल जो क्रक्स है वो सिर्फ इस हद तक है कि मुराद अली शाह साहब को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए, क्योंकि उनका जो किरदार है वो फॉर्मलाइज हुआ है इस वक्त चार्जेस के ऊपर, और वो चार्जेस का आके उनको जो है वो अपने आप को सफाई दे। अगर वो समझते हैं कि उसमें वो इनोसेंट है तो उसको जवाब दें। इनोसेंट तो वैसे इनमें से कोई भी नहीं है, क्योंकि ये कौन सा तफ्तीश तो पहले होती है ना कि किसी आदमी को पकड़ लें, उसको मार लें तो वो झूठ भी बोल सकता है, या जिस तरह हमारे मुल्क में तो ये तो सारे कागज़ है, ओरल एविडेंस तो है ही कोई नहीं है। हर एक के अकाउंट्स हैं, हर एक कितना पैसा किधर गया, किसने लिया, सारे का सारा अकाउंट्स का कच्चा चट्टा है। किसी का कोई ओरल एविडेंस तो है कोई नहीं है कि जिसको बंदा कोई जुबानी कलामी तो कोई बात ही नहीं है, सारे की सारी बातें हैं। यहाँ तो कागज़ बोल रहे हैं, कागज़ों को कैसे चुप कराएंगे। सो देखते हैं कितनी देर और जो है चल जाता है। अरशद भाई जियो साहब आपने एक तरफ ये कहा वाले से कोई किरदार अदा नहीं कर रही और नहीं करेगी, लेकिन साथ ही आपने ये भी फरमाया है कि सिंध असम्बली को इख्तियार है कि वो कायदे ईमान को तब्दील कर सकती है। तो आइन जो कहता है, जो मेरी थोड़ी सी समझ है उसके मुताबिक तो हॉर्स ट्रेडिंग तो वैसे भी 18वीं तरमीम के बाद चूंकि खत्म हो चुकी है, तो अब अगर कायदे ईमान को तब्दील करना है तो वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के जो अरकान है वो अपना पार्लिमानी लीडर तब्दील करके, जिस तरह बलूचिस्तान में हुआ था तो उस तरह एक तब्दीली का एक आईनी रास्ता, क्या का इशारा उस तरफ है कि पीपल्स पार्टी के लोग खुद कायदे ईमान को तब्दील करेंगे। और दूसरा साथ ये जो भी आपने बात की, अदालत ने भी फैसला देना है जेआईटी की रिपोर्ट पे, तो क्या हुकूमत जो है जेआईटी की रिपोर्ट पे अदालती फैसला आने से कब ही आप हुकूमत आप नहीं समझते कि एक फैसला दे रही है कि इन लोगों को आपने बेचना या गुनाहगार करना अदालत का काम है, लेकिन आप उससे कब ही उन्हें चोर और डाकू करार दे रहे हैं? नहीं, वो चोर और डाकू हम थोड़े करार दे रहे हैं। चोर और डाकू तो मतलब कई जगहों के ऊपर लोग बरी हो जाते हैं, लेकिन मतलब ये तो नहीं है कि उन्होंने जुर्म नहीं किया हुआ, हर एक को पता है। मतलब अब जरदारी साहब के लिए या ये जो बाकी लोग इसमें मुलव्वस है उसमें कौन सा कोई जो है वो किसी को कोई बहुत बड़ा कोई उन्होंने मार्का सर करना ये करके, हर एक को पता है किसका क्या है। लोगों की ओपिनियंस हैं, ओपिनियंस के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगा सकते। कागज़ सबके सामने है, हर एक का अपना एनालिसिस है। अदालत तो देखती है ना कि एक खास थ्रेशोल्ड एविडेंस का जो है वो क्रॉस होता है या नहीं होता। लोगों की ओपिनियन जो है वो उसके ऊपर तो आप बार नहीं ना लगा सकते एनालिसिस के ऊपर तो। और बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात करी है। जो इख्तियार है चीफ मिनिस्टर की तब्दीली का वो सिंध असम्बली के अरकान के पास है, और मुझे खुशी है कि सिंध असम्बली के बहुत सारे अरकान जो ख़ुद इस तरह की कार्रवाइयों में शरीक नहीं हैं वो दबाव बढ़ा रहे हैं चीफ मिनिस्टर सिंध के ऊपर रेजिग्नेशन के लिए। और अगर वो रेजिग्नेशन लाते हैं, रेजिग्नेशन देंगे तो ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का एक रोशन बाब होगा और नए साल की इंशाअल्लाह बहुत अच्छी इब्तिदा। खालिद महमूद आज एक बिल्कुल आपका शेड्यूल था कराची जाना से लोगों से मुलाकात करना, एक तासर और नया जो है वो ये मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग हुई उसके बाद आपने ये फैसला तब्दील किया और उसके बाद आप सियासी तौर पर बैकफुट पर गया। ये सप्लीमेंट्री इसी पे ये कहा जा रहा है कि रेहान सैयद हमटी अपोजिशन ने जो आज एक बात की है कि वो सेनेट में जो चेयरमैन सेनेट के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ला रहे हैं, इसकी वजह से आप जो है वो गर्मा गर्मी को कम करने के लिए सिंध का दौरे पे नहीं गए। चेयरमैन सेनेट हमारे इतने लाडले नहीं है कि हम इतना बड़े फैसले उनके लिए करें। और लेकिन आपकी बात दुरुस्त है, इसमें वजन है कि सुप्रीम कोर्ट की जो आज की प्रोसीडिंग्स हैं उनके बाद ये फैसला हमने किया है, क्योंकि तासुर ये मिला है सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से कि यूँ लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को ये बात ज़रा इसके ऊपर बरहमी है सुप्रीम कोर्ट को, कि यूँ तासुर पैदा हो रहा है कि जैसे हम कोई हुकूमत की तब्दीली या गवर्नर रूल या ये करना चाह रहे हैं। हम ऐसा नहीं करना चाह रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट का जो एहतराम है, सुप्रीम कोर्ट का देखें चीफ जस्टिस आकिब निसार साहब ने जो किरदार अदा किया है पहले, उसका एक तो जो इंस्टीट्यूशनल रोल उनका रहा है, जाहिर है उसका हमें एहतराम है। और अगर उन्होंने जिस तरीके से अगर वो समझें कि उनकी ये ख्वाहिश हो कि इसको या अदालत ये समझे
کہ یہ جو معاملہ ہے اس کو سیاسی پچ اس کی زیادہ بلند ہو گئی ہے، تو یقینی طور کے اوپر آپ کی بات درست ہے کہ ہم نے عدالت کے احترام میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس کو براہ راست، اگر میں آج چلا جاتا سندھ میں تو ظاہر ہے کہ زیادہ ٹمپریچر، میں تو آپ کو پتا ہے جہاں چلا جاتا ہوں ٹمپریچر بڑھ جاتا ہے. سہیل مہمان تھوڑا سا سہیل مہمان انٹرنیشنل میڈیا، لیکن میرا تعلق سندھ سے ہے. مجھے معلوم ہے کہ وہاں انتہائی بیسک طور پر، بنیادی طور پر کرپشن ہوئی ہے، کوئی شک نہیں ہے. اب جیسے ہی یہ رپورٹ آئی ہے جے آئی ٹی کی یا سندھ میں پیدا ہوئی ہے صورتحال کے ان کے ہاتھ پڑے گا، پیپل پارٹی نے سندھ میں یہ تاثر دینے کی شروعات کی ہے کہ یہ اصل میں 18ویں ترمیم ختم کرنا چاہتے ہیں اور ہم اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. دیگر جنرل مجھے معلوم ہے کہ اس طرح کچھ بھی نہیں، لیکن میں سننا چاہتا ہوں، سندھ کے لوگ سننا چاہتے ہیں اس معاملے میں گورنمنٹ کا موقف کیا ہے. کیا یہ جو ان کے خلاف رپورٹیں آ رہی ہیں یا ان کے خلاف کوئی ہاتھ پڑھنا ہے یا سی آئی ٹی کی رپورٹ پہ عمل ہونا ہے، ان کی جو کرپشن ہے ان کو پکڑنا ہے، اس کے پیچھے کوئی ایسا اس قسم کا کوئی ایجنڈا تو نہیں؟ سب سے زیادہ جو لوگ اس جو کرپشن کا یہ جو سکیم ہے اس میں سب سے زیادہ جو لوگ جن کو کہہ لیجئے تکلیف پہنچی ہے، جن کا نقصان ہوا ہے، وہ سندھ کے لوگ ہیں. 90 ارب روپیہ لاڑکانہ کے پیکج میں گیا، کدھر گیا پیسہ؟ لاڑکانہ کے نام کے اوپر پیسے لیے گئے، پیسے زرداری گروپ آف کمپنیز میں نکل آئے. نواب شاہ کے نام کے اوپر پیسے لیے گئے، پیسے زرداری صاحب کی آف شور کمپنیز میں نکل آئے. سندھ کے لوگوں کو جس طریقے سے لوٹا گیا، سب سے پہلی تحریک اگر اس حکومت کے خلاف، مراد علی شاہ کے خلاف اور آصف زرداری کے خلاف اور باقی اومنی گروپ والوں کے خلاف چلنی ہے تو وہ سندھ کے لوگوں نے چلانی ہے، کیونکہ پیسہ سندھ کے لوگوں کا چوری ہوا ہے. باقی صوبوں کے یہ جو 18ویں ترمیم کیوں اتنا آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ 18ویں ترمیم یہ کیوں کہہ رہے ہیں اتنی محبوب کیوں ہے کہ پیسہ سندھ میں آ جائے، اس کے بعد سندھ کا پیسہ تو ہمارے باپ کا پیسہ ہے، ہم جس طرح مرضی خرچ کریں. سندھ کے لوگوں کے اوپر جو پیسہ خرچ نہیں ہوا، سندھ کے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. اور سب سے پہلے اسی لیے سب سے ریزنٹمنٹ بھی سندھ سے ہے. اور اس وقت اگر آپ دیکھیں تو بلاول ہاؤس کے جو مکین ہیں ان کی آنکھوں میں خوف بھی یہ ہے کہ پہلی بار سندھ کے لوگ جو ہیں انہیں گھور رہے ہیں. اور اسی لیے یہ تو اب تو جو ذوالفقار علی بھٹو شہید یا بے نظیر بھٹو شہید کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور سندھ کے لوگوں کو بھی یہ پتا ہے کہ انہوں نے ان کا نام بیچا ہے یہ سارے پیسے کھانے کے لیے. اور اس لیے یہ جو تحریک ہے اس بار یہ سندھ کے اندر سے چلے گی اور سندھ کے لوگوں کے انشاءاللہ جو حق ہے وہ بھی تحریک انصاف ہی لے کے دے گی. آپ کی اس بات مختار ہے آپ کا چوہدری صاحب، آپ نے عدالت کے احترام کی بات کی اور آج سپریم کورٹ میں چیف جسٹس نے کہا کہ اگر احسان صادق نے وہ خط لکھ بھی دیا تھا تو حکومت کسی عدالتی فیصلے کا انتظار ہی کر لیتی. جلدی کیا تھی حکومت کو ای سی ایل پہ ڈالنے کے لیے؟ نہیں، ای سی ایل جو ہے نا وہ ایگزیکٹو ڈیسیجن ہوتا ہے، عدالتی ڈیسیجن. اتنے چوروں لٹیروں پہ اتنے اخراجات ہو رہے ہیں اور تمام ادارے الرٹ ہیں، ان پہ جو اخراجات ہو رہے ہیں ان سے وہ خبر ریکوری کی امید ہے انشاءاللہ. آپ دیکھیں جس طریقے سے چل رہے ہیں معاملات، یہ سارے پیسے دے کے جائیں گے. سینٹ کی قائمہ کمیٹی داخلہ کے اجلاس ہوا، اس پہ نیب کے حکام کو بھی اور ایف اے کو بلایا گیا کہ کس طرح یہ نام ڈالا گیا ای سی ایل پہ، اور یہ ڈرافٹ لے کے آ رہے ہیں ای سی ایل کو تبدیلی کی جائے، اس پہ کیا موقف ہے؟ دیکھیں ان کا تو کوئی نہیں ہے. ایک طرف رحمان ملک صاحب بیٹھ کے احتساب کا جائزہ لیں گے، دوسری طرف شہباز شریف صاحب بیٹھ کے احتساب کا جائزہ لیں گے. تو خود ہی دیکھ لیں کہ اس پروسیس کے ساتھ کتنی جو ہے وہ اوتھینٹسٹی یا کتنی رسپیکٹ جو ہے وہ اس پروسیس کے ساتھ ہوگی. رحمان ملک صاحب اور شہباز شریف صاحب جو پروسیسز چلائیں گے وہ پھر کس کے لیے چلائیں گے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن بہرحال جی انشاءاللہ تعالیٰ جو پاکستان میں جو سیاست ہے نئے سال میں اچھے آغاز کے ساتھ ہوگی، اور اچھا آغاز یہ ہے کہ چور پکڑے جائیں.